ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک کوارٹر میں موچی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اب موچی کے ہاتھ کے بنے ہوئے جوتے کوئی نہیں خریدتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت غریب ہو گئے تھے۔ ان کے پاس چمڑے کا ایک ہی ٹکڑا بچا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چمڑے کو میز پر چھوڑتے ہیں اور جوتوں کی سلائی صبح کریں گے۔ آئیں اب سونے چلیں۔ چند بونے کھڑکی سے باہر کھڑے سن رہے تھے۔ انہیں اس غریب موچی پر بہت ترس آیا اور انہوں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، اور پھر بونے کھڑکی سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے چمڑا لیا، کاٹنا شروع کیا، سلائی اور سجانا شروع کیا۔ صبح ہونے سے پہلے انہوں نے ایک نہایت ہی خوبصورت جوتوں کا جوڑا تیار کر لیا۔ صبح سویرے موچی اور اس کی بیوی نے میز پر اتنے خوبصورت جوتے پڑے دیکھے تو بولے، آخر یہ کس نے بنائے ہوں گے؟ وہ بہت حیران ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں تاجی نے دکان کی کھڑکی سے اتنے خوبصورت جوتے پڑے دیکھے تو وہ فوراً خرید لیے۔ اس نے موچی کو اتنے پیسے دیے کہ وہ اب 2 جوتوں کا چمڑا خرید سکے۔ اس رات موچی نے سونے سے پہلے چمڑا میز پر ہی چھوڑ دیا۔ بونے واپس آئے، انہوں نے 2 جوڑے جوتے بنائے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ایسا اب روز ہونے لگا تھا۔ موچی جب سو جاتا تو بونے کھڑکی سے آتے، اپنا کام شروع کر دیتے اور پھر صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتے، اور پھر موچی اس طرح امیر ہو گیا۔ اس کی اب جوتوں کی دکان تھی۔ موچی اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ آخر ان کی مدد کون کر رہا ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا کیسے کر سکیں۔ رات ہوتے ہی موچی اور اس کی بیوی دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور پھر وہ انتظار کرنے لگے۔ بونے آئے اور جلدی جلدی جوتے سلائی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کی بیوی نے کہا، ہمیں بدلے میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ کرسمس کے لیے کپڑے اور جوتے بنائے۔ دونوں نے کافی محنت سے ان کے لیے کپڑے تیار کیے اور جوتے، ان کے گفٹ پیک کیے اور میز پر رکھ دیے۔ کرسمس کی رات جب بونے آئے تو میز پر چمڑے کی جگہ خوبصورت گفٹ پڑے تھے۔ وہ خوشی سے گفٹ اٹھائے، انہوں نے وہ کپڑے اور جوتے پہنے اور پھر ہنستے گاتے کھڑکی سے غائب ہو گئے، دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ انسانوں کو نظر آ گئے۔ موچی کی اب بہت بڑی جوتوں کی دکان تھی اور وہ ان دونوں کو